اب دیکھیے گا بے پردگی جہاں ہوگی، میری ماں بہنوں سنو، میرے بچوں نوجوانوں سنو، جہاں بے پردگی ہوگی وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا، وہاں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ گھروں کے اندر میں پردہ کراؤ، اپنی بیوی کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہن کو بولو پردے میں رہو، اپنی بہو کو بولو پردے میں رہو۔ اور نوجوانوں سنو، صرف عورتوں کے لیے ہی پردہ ہے؟ آئی گھومتے رہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے مردوں سے، اے نوجوان مومنوں، جب راستے میں چلو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، نگاہوں کو نیچی رکھو، کہ تاک جھانک کرتے رہو، نیچی رکھو۔ مومنوں سے اللہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تم راستے میں چلو اپنے نگاہوں کو نیچی رکھو۔ ایک بات یاد رکھنا میرے بچوں نوجوانوں، ہمیشہ پاک دامن رہو، ہمیشہ پاک رہو۔ اور یہ تمہیں پاک دامنی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تک تم ایسے ایسے علماء کی صحبت کو اختیار نہیں کرو گے، اور قربان جاؤ قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے، حدیث مصطفیٰ نہیں پڑھو گے، جب تک علم حاصل نہیں کرو گے، تعلیم حاصل نہیں کرو گے، تو جہالت تمہارے اندر سے دور نہیں ہو سکتی۔ اب بہت افسوس کا مقام ہوا، نیپال کی سرزمین پہ اس بستی کے اندر میں مجھے پتا چلا کہ ایک بھی عالم نہیں ہے، ایک بھی عالم نہیں ہے۔ مسلمانوں آپ کتنا دور ہو دین سے، کتنا دور ہو، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قربان جاؤ اپنے بیٹے کو اس لائق بناؤ، کم از کم اپنے بیٹے کو اس لائق تو بناؤ کہ مر جاؤ تو تمہارا جنازہ وہ بیٹا تمہارا خود پڑھا سکے۔ کیا کہ ہمارے حضرت مولانا انوار صاحب دامت برکاتہ، دیکھیے ایک عالم دین بیٹے کو انگریزی پڑھانے کے لیے انڈیا بھیجا، کاٹمنڈو بھیجا، لندن بھیج دیے، میرا بیٹا انگریزی پڑھے گا، اور انگریزی بیٹا کو اتنا پڑھا دیے کہ وہ بیٹا اب انگریز کو انگریزی پڑھا رہا۔ باپ مر گیا، جنازہ نہیں پڑھا رہا، کوئی فائدہ ہوا پڑھائی کا؟ ارے کوئی فائدہ ہے پڑھائی؟ ایسی پڑھائی کوئی فائدہ ہے؟ اس لیے میرے بچوں نوجوانوں تعلیم کو فوکس کرو، ایجوکیشن کو حاصل کرو، ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ پڑھو گے لکھو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیابی ہے، وہاں بھی کامیابی ہے۔ پڑھو، تعلیم حاصل کرو، انشاءاللہ اس لائق بن جاؤ، یہ دنیا تمہیں جھک کے سلام کرے گی۔ جاہل مت رہو، ایک وقت بھوکا رہنا پڑے بھوکا رہ جانا، لیکن اپنے بچے کو جاہل مت چھوڑنا۔ یہ دنیا اللہ نے بندوں کے لیے بنائی، لیکن ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ یہاں کے لیے نہیں بنے، ہم لوگ وہاں کے لیے بنائے گئے ہیں، وہاں کے لیے۔ یہ دنیا بنی ہمارے لیے ہے، لیکن ہم وہاں کے لیے بنے ہیں۔ تو جب ہم وہاں کے لیے بنے ہیں تو وہاں کا کام کرنا ہوگا کہ یہاں کام کرنا ہوگا؟ ارے بولو بھائی، بولیے بھائی، ارے یہاں کا کام کرنا ہوگا کہ وہاں کا کام کرنا ہوگا؟ نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، اور قربان جاؤ قرآن کی تلاوت چھوڑ کر یہ 61-62 کب تک چلے گا؟ بھائی آخرت کی تیاری کرو، کمانے سے کسی نے منع کیا ہے؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جب تم میرا ذکر کر چکو، عبادت کر چکو، تو زمین پر پھیل جاؤ، میرا فضل تلاش کرو، اور قربان جاؤ جو میں نے تمہارے لیے رکھا ہے۔ اور چلتے چلاتے ایک بات بتاتا چلو، اللہ نے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا۔ کتنے کو؟ 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے اشرف اگر کسی کو پیدا کیا اللہ، وہ انسان کو پیدا کیا۔ 18,000 مخلوقات میں سب سے بہتر، سب سے اچھا اللہ نے اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان کو پیدا کیا ہے۔ لیکن آپ کو پتا چلے گا، ایک بات بتائیے، کوا کماتا ہے؟ ارے بولو بھائی، کوا کماتا ہے؟ کوا جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ نیپال میں کیا بولتا ہے اس کو؟ کوے۔ ہمارا انڈیا میں کوا بولتا ہے، اور کاک
अच्छा हाँ, वो नेपाली भाषा में काक बोलते हैं, बहुत प्यारा भाषा है नेपाली भाषा, अल्हम्दुलिल्लाह। एखाने काक बोले। अच्छा अच्छा ठीक है। मुर्गी कमाती है? मुर्गा? चरिंदे परिंदे ये सब मखलूकात है। सांप हो, बिच्छू हो, चूटी हो, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, 18,000 मखलूकात। भैंस है, गाय है, बकरी है, शेर है, चीता है, भालू है। 18,000 मखलूकात अल्लाह ने पैदा किया। उन 18,000 में एक आदमी भी है, एक इंसान भी है। लेकिन कुर्बान जाइए, कोई मखलूक नहीं कमाती है। मुर्गी कमाती है, मुर्गा कमाता है, कौवा कमाता है, और कोई मखलूक नहीं कमाता। और कुर्बान जाओ, कोई मखलूक नहीं कमाती, सिर्फ इंसान कमाता है। इंसान कमाता है ना? अरे बोलो भाई, इंसान कमाता है, फिर भी मेरा पेट नहीं भरता। कमाते हैं फिर भी पेट नहीं भरता है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर भी हमारा पेट नहीं भरता है। और 2 रोटी के लिए ना जाने हम कौन कौन से गुनाह नहीं कर बैठते हैं। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, और कुर्बान जाओ, खिलाने का मालिक कौन है? अरे बोलो, खिलाने का मालिक कौन है? खिलाने वाला वो है। कुर्बान जाओ, इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। कुर्बान जाओ, तवक्कुल करो मुसलमानों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखो। अल्लाह पे तवक्कुल करना सीखो। जो अल्लाह पे तवक्कुल कर लेगा, उसकी दुनिया भी अच्छी गुजरेगी और उसकी आखिरत संवर जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात याद रखो मेरे बच्चों, हराम के करीब मत जाना। पहले मेरा ईमान है। और सुनो, अपना दोस्त अल्लाह को बनाओ, अपना दोस्त अल्लाह को बनाओ। चाहे वो सफर हो, हजर हो, कहीं भी हो, उसे दिल में याद करो, उसे पुकारो। और कसम खुदा की, मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तू मुझे एक बार पुकारेगा, अल्लाह, मैं 70 मर्तबा जवाब दूंगा। मेरा बंदा, मैं मौजूद हूं। ऐसा ईमान तो बनाओ मेरे बच्चों, ऐसा ईमान तो बनाओ। अरे कोई इतनी मोहब्बत कर सकता है किसी से? ना बाप बेटे से कर सकता है, ना माँ बेटी से कर सकती है, ना बीवी शौहर से, ना बीवी शौहर से कर सकती है, ना भाई भाई से कर सकता है। जितनी मोहब्बत अल्लाह अपने बंदे से करता है। बीवी शौहर से पूछी कि मुन्ना के बाप, बोला तो हमरा से कितना प्यार करे जाओ। बोले क्या ये फालतू सब बात लेके बैठ गई हो, चलो तो बोला नहीं बताइए ना। तो शौहर बोला कि तुम हमसे कितना प्यार करती हो? तो बीवी बोली कि आपके लिए तो हम पूरे मुल्क छोड़ देंगे, जान दे देंगे आपके लिए हम। शौहर बोला ठीक, चुप। बोला नहीं बताइए ना। बीवी बजीद हो गई, बताइए ना आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। तो शौहर बोला कि देखो, हम तुम्हारी मोहब्बत में पागल हैं, बस आप चुप हो जाओ। तो बीवी बोलिएगा जब मेरी मोहब्बत में आप पागल हैं, खुदा ना खास्ता आपसे पहले अगर हम मर गए तो दूसरा ब्याह नहीं कीजिएगा। बोला वो पागल कहेगा, पागल कुछ भी कर सकता है। मोहब्बत करनी अल्लाह से करो।
اللہ سے کرو فذکرونی اذکرکم. میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تم مجھے یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے. تم مجھے یاد کرو ہم تم کو یاد کریں گے. اور قربان جاؤ اور قربان جاؤ. کون کہتا ہے ایسا؟ اللہ اکبر کبیرہ. مارنے والا پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے, کھلانے والا میرا اللہ ہے, پلانے والا میرا اللہ ہے, زندگی عطا کرنے والا میرا اللہ ہے. اور قربان جاؤ ہم تھک ہار جاتے ہیں اور میٹھی نیند میرا اللہ سلاتا ہے. اور پھر دیکھو ایک بات یاد رکھو میرے بچوں, نیند بھی ایک بیماری ہے, نیند بھی ایک موت ہے, نیند بھی ایک موت ہے. قربان جاؤ نیند بھی ایک موت ہے. جب آدمی سو جاتا ہے سمجھو کہ وہ بھی ایک موت ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے تو پھر زندہ کرتا ہے, اٹھاتا ہے. اللہ کا شکر تو ادا کرو, اللہ کا شکر تو ادا کرو. ارے دیکھیے نیند کئی طریقے کے ہیں. نیند دو طرح کی ہے, نیند دو طرح کی ہے. کئی طرح کی نیند ہے؟ دو طرح کی. اچھا ایک تو نیند میں آدمی سویا ہوا ہے, جو گہری نیند میں سو گیا, گہری نیند میں سو گیا. اچھا اس کو آواز دیجیے گا تو اب وہ جب تک گہری نیند میں ہے تو وہ آواز نہیں سنے گا تو نہیں اٹھے گا. وہ حقیقت میں سو رہا ہے, وہ حقیقت میں سو رہا ہے. اچھا ایک نیند وہ بھی ہے جو سویا ہوا نہیں ہے, وہ مٹھیایا ہوا ہے کہ نہیں؟ اے بابو بیٹھ جائیے, بیٹھ. وہ مٹھیایا ہوا ہے. آپ آواز دیجیے گا اے پھٹکن بھے, وہ سمجھ لے گا کہ وہ آیا ہم کو ملنے کے لیے آیا. اے پھٹکن بھے سویا ہوگا تب نہ اٹھے گا, وہ تو مٹھیا کر کے ہے. سونے والا اٹھ جائے گا, مٹھیانے والا نہیں اٹھے گا, ہے کہ نہیں؟ مٹھیانے والا نہیں اٹھے گا. اور کیا شکر ادا کرو گے میرے بچوں, میرے نوجوانوں, اللہ کا کتنا شکر ادا کرو. قربان جاؤ وہ موت دے کر پھر زندہ کرتا ہے. اس لیے ایک بتایا یہ گیا اللہ اکبر کبیرہ, میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو, میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو. مساجد میں مجالس میں تو ہی تو ہو میرے دل میں. ہے میرے بچوں اور قربان جاؤ ایک بات یاد رکھو, اللہ کی محبت دلوں میں کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ دل میں کیسے آئے گا؟ پہلے دل کو پاک کرو, دل کو صاف کرو, اس کی صفائی کرو, اس کی تزکیہ کرو, پھر اللہ کی محبت داخل ہوگی. دیکھیے گا یہ گوالا جانا نا, ارے گوالا جانتے ہیں نا, دودھ بیچنے والے کیا ہوتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں نیپال میں؟ گوال بولتے ہیں. اور قربان جاؤ وہ دودھ لے کے آپ کے گھر آتا ہے. اگر آپ اس کو گندا برتن دیجیے گا کہ ڈال دیجیے, گندا برتن میں دودھ ڈالے گا, وہ بولے گا ارے دھو کے لاؤ نا رے. آپ بولے گا نہیں ڈال دیجیے, بولے کتنا بے وقوف آدمی ہے, گندا برتن میں دودھ ڈالیں گے, ارے پانی نہیں جھنکیے ڈال دیجیے. اور قربان جاؤ وہ اللہ کی محبت ایسے داخل ہوگی دل میں, اس دل کے اندر میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, جلن ہے. قربان جائیے. دیکھیے گا ایک قوم ہے مارواڑی, ہمارے ہندوستان میں مارواڑی قوم ہے. اور دیکھیے گا اس قوم کے اندر میں کوئی غریب ہوتا ہے نا, کوئی جب غریب ہوتا ہے تو 10 آدمی مل کر اس کو پیسہ دیتا ہے, مدد کرتا ہے کہ تم بھی کھڑے ہو جاؤ, اور مدد کر کے اس کو اپنے برابر کرتا ہے کہ غریب مت رہو, یہ ہم تیار ہیں نا, ہم تم کو پیسہ دے رہے ہیں, تم بزنس کرو. وہ پیسہ دیتا ہے, وہ بیچارہ غریب آدمی امیر ہو جاتا ہے. کوئی غریب مارواڑی میں نہیں ملے گا. اور ہمارے مسلمان میں دیکھیے اگر کوئی پیسہ کما رہا ہے محنت کر کے بیچارہ اوپر جا رہا, 10 آدمی اس کا پیر پر کھینچ رہا, نیچے آؤ خوب بھاگے جاؤ, ہم بھاگنے دیں گے تم کو. ہے قربان تو جاؤ, سوچو تو صحیح.
میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس دل کو پاک کرو، اللہ کی محبت بسے گی، اللہ کے رسول کی محبت بسے گی۔ دنیا کی محبت کو نکالو، نفرت کو نکالو، کینہ کو نکالو، بغض کو نکالو، حسد کو نکالو۔ مولانا سہراب ندوی صاحب دامت برکاتہم کہہ رہے تھے کہ میں عمرہ میں گیا تھا، مینا کا میدان میں وہاں نماز پڑھی جاتی ہے، خیمے لگتے ہیں، تو جماعت کھڑی ہونے لگی۔ نماز کے بعد ایک آدمی سے پوچھا کہ آپ کا گھر کہاں ہوا؟ بولا کہ حضرت میرا گھر تو انڈیا ہے، آپ کا بھی گھر انڈیا ہے، اور حج کرنے نہیں آتے ہم، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے ہم حج کرنے کے لیے آئے۔ بولا مجبوری؟ کون مجبوری؟ بولا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں تو ہم بتا دے رہے ہیں کہ ہم حج کرنے کہے ہیں۔ بولا بتائیے کہے کے لیے آئے؟ بولا ہم اپنے بھائی کے حق میں بد دعا کرنے کے لیے آئے کہ یہاں دعا رد نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہم مکہ آئے حج کرنے کے لیے 5 لاکھ ٹکا خرچہ کیے ہیں، لیکن اس کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ بتائیے کامیاب ہوگا ہی؟ کامیاب ہوگا؟ اور قربان جاؤ، اللہ کے رسول کی سیرت دیکھو مسلمانوں، اللہ کے محبوب کی سیرت دیکھو، قربان جاؤ۔ سفر میں ہیں، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوپہر کا وقت ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا پڑاؤ ڈالو، آرام کریں گے۔ صحابہ کرام کو جہاں جگہ ملی وہ آرام کرنے لگے۔ ایک پیڑ کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے، تلوار کو زمین پہ رکھ دی اور لیٹ گئے۔ ایک دشمن آپ کا پیچھا کر رہا تھا کہ کیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہم تمام کر دیں، گردن اڑا دیں۔ کافر تھا، فراق میں تھا، تو اس کی نظر پڑ گئی کہ آہا بہت اچھا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، اب بغل میں تلوار رکھی ہے، اس سے اچھا موقع اب مل ہی نہیں سکتا ہے۔ بس تلوار اٹھائی، تلوار جیسے ہی اٹھائی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، سینے پہ بیٹھ گیا۔ بولا کہ محمد اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے میرا اللہ بچائے گا۔ سبحان اللہ، بولا تھا ماشاء اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا سننا تھا، اس کے بدن میں کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھوں سے تلوار چھوٹ کر گر گئی، کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھائے، آپ نے فرمایا اب تو بچا، تو بتا مجھ سے اب تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تو کافر تھا، بولا کہ آپ ہی بچا سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، جا۔ او اللہ کے نبی کی سیرت کو اس کافر نے دیکھا، کہا کہ یا رسول اللہ، حقیقت میں یہ خوبی، یہ حسن اخلاق اگر کسی کے اندر میں اگر وہ موجود ہے تو وہ آپ کے اندر موجود ہے۔ حقیقت میں اللہ کے آپ رسول ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، اور میں ایسے جانے والا نہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دو۔ اپنے اخلاق کو اچھا کیجئے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہ مومن نہیں، مسلمان نہیں ہے جس کی ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، وہ مومن نہیں ہے۔ میرے ہاتھ سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، فائدہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے۔ اگر فائدہ نہ پہنچا سکو تو کسی کو تکلیف نہ پہنچو۔ انشاءاللہ اس دل کو پاک کریں گے، کرو گے میرے بچوں انشاءاللہ؟ اللہ اللہ کے رسول کی محبت بساؤ گے انشاءاللہ؟ مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں۔ مساجد میں، مجالس میں، تو ہی تو ہو میرے دل میں۔
میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا ہنسنا میرا رونا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، میرا مشکل کشا تو ہے، میرا حاجت روا تو ہے، وفا جفا وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، وفا کرنا جفا کرنا الہی تیری خاطر ہو، میرا رکنا میرا چلنا الہی تیری خاطر ہو۔ آمین بولے الحمدللہ۔ مجھے پتہ چلا حضرت ابھی تعلیم پر گفتگو فرما رہے تھے، اور قربان جاؤ میرے بچوں نوجوانوں، ہو پاکٹ میں ہمیشہ قلم رکھو، پاکٹ میں قلم رکھو، پاکٹ میں قلم رکھو، ہو تو خالی قلم میں رکھنے سے ہوگا؟ ارے پڑھا لکھانا ضروری نا ہے، تو پاکٹ میں قلم رکھا جائے گا، کب رکھا جائے گا؟ جب پڑھو گے تب رکھا جائے گا۔ ایک قلم نہیں، پانچ قلم رکھو، 6 قلم رکھو۔ ایک بات یاد رکھو میرے بچوں، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، اللہ 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 اللہ، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، ایک ہاتھ میں کتاب ہو، ایک ہاتھ میں قلم ہو۔ یہودی دیکھو پوری دنیا پر حاوی ہے، 70 لاکھ یہودی پوری دنیا میں، 70 لاکھ یا زیادہ 72 لاکھ، اس سے زیادہ یہودی نہیں ہے۔ آج ہر چیز پہ کنٹرول ہے، پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے کر یہودی مست ہے، اور مسلمانوں کی تعداد اللہ اکبر کبیرہ پوری دنیا کے اندر میں 200 کروڑ 87 لاکھ کئی ہزار مسلمان پوری دنیا کے اندر میں، 200 کروڑ سے زیادہ۔ بتایا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ 70 لاکھ کامیاب ہے کیا بنل کچھ یہودی بنایا، قلم یہودی بنایا، اور قربان جاؤ یہ کڑکڑے پیٹ جھرے وہی بنا رہا ہے۔ یہ جو کھاتے کٹ کیٹ، ہمارا بچہ کھاتا ہے، ادھر نیپال میں چلتا ہے کٹ کیٹ، یہودی بنایا، لیس یہودی بنا رہا ہے، اور کافی ہم جو پی رہے ہیں یہودی کا بنایا ہوا ہے، یہ موبائل یہودی بنایا، کمپیوٹر یہودی بنایا، لیپ ٹاپ یہودی بنایا، اور سنو یہاں تک کہ جو صابن سے نہاتے ہیں لائف بوائے ادھر ہے کہ نہیں ہے، ہاں یہ یہودی بنایا۔ اور سنو یہیں تک نہیں ہے، یہ کریم بھی ہمارا نوجوان لگاتا ہے، نوجوان لگاتا ہے کہ نہیں لگاتا؟ نیپال کا نوجوان کریم لگاتے ہیں، نوجوان لگاتا ہے، بتائیے اس کو لگانا چاہیے کریم؟ ارے کریم عورت لگائے گی مرد لگائے گا؟ کریم عورتوں کے لیے ہے بھائی، ان کو لگانے دو۔ اب میری ماں بہنیں بھی باپ رے باپ، یہ جو بیوٹی پارلر جب سے کھلا ہے، ایک عورت گئی بیوٹی پارلر میں تو بچہ گود میں، اب وہ 2 سال کا بچہ تھا، گود میں لے کر گئی بیوٹی پارلر، ایک عورت کے ہاتھ میں بچہ دے دی کہ تم دیکھو جب تک ہم نہیں سمجھے۔
आधा किलो पाउडर, 100 ग्राम लपस्टिक। अच्छा, वो औरत बन सवर कर जब ब्यूटीफुल से बाहर निकली तो बच्चा को ले, बेटा आ, तो बच्चा माँ को देख के डर गया। बच्चा समझा ये मेरी माँ नहीं है, ये पाउडर का कमाल है, ये क्रीम का कमाल है। मेरे बच्चों, बनना सवरना ये औरतों के लिए है। अब मेरी माँ बहनों, बनने सवरने का जो हुक्म दिया है औरतों को, तो औरतें बनो सवरो, मेरी माँ बहनों, श्रृंगार करो, बनो सवरो। किसके लिए? पड़ोसी के लिए, शौहर के लिए, शौहर के लिए बनाओ, श्रृंगार करो। जब शौहर का ऑफिस से आने का टाइम हो, काश्तकारी खेत से आने का टाइम हो, बाहर से आने का टाइम हो, साफ सुथरा हो जाओ, अच्छा कपड़ा पहन लो, बनाओ, श्रृंगार कर लो और कुर्बान जाओ, ताकि शौहर जब तुम्हें देखे शौहर का दिल खुश हो जाए, शौहर का दिल खुश हो जाए। और जब शौहर का दिल खुश होगा, अल्लाह तुमसे राजी होगा, अल्लाह तुम्हारे घर में बरकतों को नाजिल करेगा। ये हमारी माँ बहनों की एक कमजोरी है, पूरे दिन काम करेगी पसीना से तर बतर, और कुर्बान जाओ, रात हो जाएगी, खाली हाथ धोएगी और मुंह धो लेगी, अब वही पसीना वाला कपड़ा लेके बिस्तर में सो जाएगी। अब बाद में शिकायत करेगी, मुन्ना बाब हमारे पास हम ना आवे, कहाँ जाएगा बोलो, वो पसीना सूंघने जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा पाक व साफ रहो, हमेशा क्या कहते हैं अच्छे कपड़े पहनो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बनाओ, श्रृंगार करो अपने शौहर के लिए, कोई गैर महरम तुम्हें ना देखे। ओ हो कौनैन की शहजादी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, और कुर्बान जाओ। अली से कहते हैं, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, रात के वक्त मेरा जनाजा उठाना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा क्या 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 बात है इसमें दिन में क्यों नहीं निकाल सकते? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जवाब देती हैं कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा। अली, मैंने आज तक किसी गैर महरम को नहीं देखा। ए अली, मैं नहीं चाहती हूं कि जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा इंतकाल हो, जब मेरा जनाजा उठे, तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे को देखे। कनीज फातिमा बनो मेरी बेटियों, मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, कनीज फातिमा बनो इंशाअल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कुरान में कहता है कि ओ मेरी बंदियों, घर में बैठी रहो। कहाँ बैठी रहो? घर में बैठी रहो। अय्याम जाहिलियत की तरह, वो उन औरतों की तरह बनाओ, श्रृंगार करके बाजारों में घूमती मत फिरो, घर में बैठो। इसको घर में मन नहीं लगता, इसको मन लगेगा बाजार में, इसको मन लगेगा काठमांडू में। आज ज्यादा बेचैन होगी तो इसको लेके चले जाइए दिल्ली, लाल किला में चढ़ा दिए, बोले घूमते रहो। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही। बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। मेलों में घूमती है, मेलों में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई आबरू खराब। यूं मेले में घूमती है, चेहरा है बेनकाब, यूं मेरी माँ बहन की हुई बेआबरू खराब। पर्दा तो उनके सामने कोई जीनत नहीं रही, बीबी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। ये सब
سب تعلیم کی کمی کی وجہ ہے.